پہلے رول سماعت فرما لیں کہ 3 بچوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، تینوں کو آتا ہے تو اگلے کو بھی وقت دیں، اگلے کو بھی موقع دیں۔ ایک سوال ان سے ہوگا، پھر ان سے، پھر ان سے، پھر ان سے، دونوں ٹیموں سے ہوں گے، اور جو جیتے گا انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا۔ اور ان 5 بچوں میں والد صرف ایک کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عبداللہ خان صاحب، تو آپ پہلے اٹھیں، اپنے والد صاحب کے ہاتھ چومیں، اس کے بعد مقابلہ شروع کرتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ بھی بچوں کو انشاءاللہ تیار کریں۔ ٹیم مکی سے وہ کوئی بھی جواب تینوں میں سے دے سکتا ہے۔ وہ کون سا اسم مبارک ہے جو دنیا کی پیدائش سے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک کسی کو وہ نام حاصل نہیں ہوا؟ آپ سے پہلے جب سے دنیا پیدا ہوئی تھی تو کسی کا نام احمد نہیں تھا، لہٰذا اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہ رہی کہ جو کتابوں میں نام احمد کا ذکر ہے وہ آپ کی ہی اعلیٰ ذات ہے۔ سبحان۔ مبشر اور کریم آقا علیہ السلام کی مبارک آمد سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے ان واقعات میں سے صرف 2 یا 3 پوائنٹ بتا دیں۔ حضور کی آمد سے پہلے جو واقعات ہوئے ان میں سے 2 یا 3 پوائنٹ بتا دیں۔ ابھی 3 سوال ان سے پوچھے جانے ہیں، ابھی ان کو پکڑائیں۔ بدھ منہ کے بل گر گئے، کسرا کے قلعے میں زلزلہ آ گیا، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال ٹیم مکی نے بھی صحیح بتا دیا۔ جناب اب ٹیم مدنی نے بتایا، مکی کی باری ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی جو سینہ مبارک جو وہ چیرا گیا، اور کتنی مرتبہ یہ معاملہ ہوا؟ 4 مرتبہ۔ سبحان اللہ، جواب درست ہوا۔ ٹیم مدنی، دوسرا سوال آپ سے کہ شق صدر کی جو حکمت ہے، حضور کے سینے مبارک کو جو چیرا گیا، اس کے اندر وجہ کیا، حکمت کیا ہے؟ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جواب درست ہوا۔ تیسرا سوال ٹیم مکی سے، معراج کب ہوئی؟ نبوت 12ویں شام کو، نبوت 12ویں شام صلاۃ السلام تھے، روز میں ہوئی تھی۔ زیادہ تر مشہور ہے 27ویں رات کو معراج پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جواب درست ہوا۔ جناب اگلا سوال ہے ٹیم مدنی سے، کیا معراج کی رات حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ جی ہاں، ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا تھا۔ سبحان اللہ، جواب درست ہوا۔ اگلا سوال، آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کے 40 سال کے اندر کیا ہوا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا انقلاب روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، جواب درست ہوا۔ اگلا سوال ٹیم مدنی سے کہ کیا معراج کا ذکر قرآن کے اندر ہے؟ جی ہاں، پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج شریف کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست ہوا۔ ٹیم مدنی سے مکی سے، کیا معراج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہو گیا اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ اچھا، ٹیم مکی سے سوال یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیری راہب سے ملاقات کتنی عمر کے اندر ہوئی؟ 12 سال کی عمر میں۔ جواب درست ہوا۔ اگلا سوال، بحیری راہب نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کن کن نشانیوں کا ذکر کیا؟ راہب نے تورات میں بیان کی گئی
آخر زمان کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا. ابو طالب سے کہا یہ پوری جہاں کے سردار ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. جواب درست ہوا. اگلا سوال ٹیم مکی سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کتنی بار تجارتی سفر کیا؟ 3 مرتبہ. سبحان اللہ. جواب درست ہوا. جنگ فجار کس کے درمیان ہوئی؟ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جنگ فجار قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان ہوئی اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی. سبحان اللہ. جواب درست ہوا. جنگ فجار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شمولیت حاصل کی؟ اس جنگ میں قریش حق کی طرف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کے ساتھ تھے اور ان کے پیچھے تیر اٹھائے کھڑے ہوئے تھے اور اس جنگ میں قریشی غالب رہے. سبحان اللہ. جواب درست ہوا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس عمر میں نکاح کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال. جواب درست ہوا. اگلا سوال ٹیم مکی سے. تعمیر کعبہ کے وقت آقا علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال. سبحان اللہ. جب کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی. اگلا سوال آپ سے. تعمیر کعبہ کتنی بار ہوئی اور کتنے مواقع بتائیے؟ کچھ مواقع بتائیے. سب سے پہلے فرشتوں نے بیت المعمور کے سامنے زمین پر، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، قوم امالکہ نے، قبیلہ جرہم نے، قصہ بن کلاب نے، قبیلہ قریش جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرکت فرما تھے. سبحان اللہ. جواب درست ہوا. اگلا سوال. پہلے وحی کے الفاظ کیا تھے؟ پہلی وحی کے الفاظ. اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی خلق الذی علم الذی علم بالقلم. سبحان اللہ. جواب درست ہوا. اگلا سوال. اہل عرب حضور کی آمد سے پہلے کس دین پر تھے؟ اہل عرب حضور کی آمد سے پہلے دین ابراہیم علیہ السلام میں تھے. سبحان اللہ. جواب درست ہوا. غزوہ احد میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جھنڈے کس کس کو عنایت فرمائے؟ 3 جھنڈے عطا فرمائے. سب سے پہلا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو، دوسرا جھنڈا حضرت سیدنا معاذ بن عمیر کو، تیسرا جھنڈا حضرت سیدنا عبادہ کو. سبحان اللہ. جواب درست ہوا. اگلا سوال. آقا علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی آیت سنا دیجئے. ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جواب درست ہوا. جنگ بدر میں کس کو فتح مبین حاصل ہوئی؟ جنگ فتح میں مسلمانوں کو مبین فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد اسلام کا جھنڈا بلند رہا. سبحان اللہ. جواب درست ہوا. مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت مبارکہ تلاوت فرما رہے؟ اس کو بھی موقع دے دیں یار. اپنے والد صاحب کے ہاتھ چوم کے آیا ہے. سبحان اللہ. سورت فتح. جواب درست ہوا. کتنے سوال ہو گئے محسن بھائی؟ 11 سوال. 4 سوال باقی ہیں اور الحمدللہ ابھی تک یہ ٹیم بالکل برابر جا رہی ہے. اچھا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی باندی تھی اور سرکار کی خدمت گزار تھی. جواب درست ہوا. آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے بعد
حضور علیہ السلام کی کفالت کس نے کی؟ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی۔ جواب درست ہوا۔ اگلا سوال، دادا جان کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام کی ان کی جب انتقال ہوا تھا تو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 8 سال۔ جواب درست ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر کے حوالے سے جو اللہ کے حبیب کی دعا کے اندر جو اثر تھا اس کے کچھ وضاحت فرما دیجیے، واقعہ بیان فرما دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس مکہ کے سردار آئے، کہا کہ آپ اولاد ابراہیم ہو، کہہ سالی کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی، فوراً بادل آئے، خوب بارش ہوئی۔ جواب درست ہوا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، یعنی ہمارے نبی کے درمیان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ کتنا ڈیفرنس ہے، کتنے واسطے پائے جاتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 22 واسطے تھے۔ جواب درست ہوا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ جواب درست ہوا۔ کتنے سوال باقی ہیں محسن بھائی؟ دونوں سے؟ اچھا جی، آسان سوال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں کتنے سفر کیے؟ 2 سفر کیے۔ سبحان اللہ، جواب درست ہوا۔ اب آخری سوال ہے اور اسی پہ ہی سارا دار و مدار ہے۔ سوال یہ ہے کہ غزوہ اور سریہ اس میں کیا فرق ہے؟ غزوہ وہ لشکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات اقدس شامل ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات اقدس شامل نہ ہوں بلکہ اپنے صحابہ کرام میں سے کسی کو بھیجیں تو یہ لشکر سریہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست ہوا۔ آپ میں سے کوئی دوست نعرہ لگا دے۔ ماشاءاللہ بچوں نے، یہ بڑا ایک ٹف معاملہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے آخری مین جو ہمارا معاملہ ہے، جن جن بچوں نے تلاوت کے اندر نعت کے اندر قصیدہ بردہ شریف کے اندر اور کوئز مقابلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر حصہ لیا اور پوزیشنز حاصل کی، میں ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جن جن بچوں کا نام لوں گا وہ ذرا کھڑے ہوتے جائیں۔ چھوٹے بچوں کے اندر جو تلاوت ہوئی ان کے اندر پہلی بلکہ تیسری پہلے بتاتے ہیں، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد فیض، بچہ دیکھیں اور آپ اپنے سبحان اللہ دیکھیں۔ دوسرے بچے ہیں جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی تلاوت قرآن پاک کے اندر، محمد طیب۔ تیسرے بچے جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ان کا نام ہے عبدالہادی آصف۔ اب آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں۔ اگلی تیسری پوزیشن فیضان امین، چلے گئے۔ دوسرے ہیں حزیم، تیسرے ہیں محمد حامد۔ آپ اسی بھائی کے پاس تشریف لے جائیں۔ یہ وہ بچے ہیں، ان دونوں نے، ان کی عمر دیکھ لیں، عربی کے اندر نعت سنائی ہے۔ اب بڑے بچے جنہوں نے
تلاوت کی ان کے اندر پوزیشن جن کی آئی. تیسری پوزیشن ہے میری برادری کے محمد داؤد. دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کی اکثر برادری میں شجاعت علی، ان کی دوسری پوزیشن تلاوت کے اندر آئی ہے. اور فوجی کی طرح بہادر ماشاءاللہ محمد قدیر فوجی صاحب، آپ بھی ان بھائیوں کے پاس تشریف لے جائیں. اب نعت کے لیے جن بچوں کی پوزیشن آئی ہے وہ تیسری پوزیشن ہے. بڑا محبت فرماتے ہیں اور محنتی بندے ہیں اور کرتے مزدوری ہیں میری طرح. محمد زین ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نعت کے اندر تیسری پوزیشن محمد زین، کہہ دو سبحان اللہ. دوسری پوزیشن ہے فرحان فرید. فرحان فرید. پہلی پوزیشن ہے ماشاءاللہ محمد حفیظ صاحب کے بیٹے محمد آیان حفیظ صاحب. کتنی بڑی بات سنائی اور آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی. اب کوئز کے اندر معاملہ بڑا ٹف تھا. کوئز کے اندر الحمدللہ ہر بچے نے پوزیشن حاصل کی. مکی کے اندر بھی مدری کے اندر بھی کوئز والے سارے کے سارے بچے کھڑے ہو جائیں. اب تیسری پوزیشن جن کی آئی ہے تلاوت میں، نعت میں یا قصیدہ بردہ میں، وہ آگے آ جائے. اچھا جی، یہ اس بچے کو جی ایک تسبیح دے دیں، ایک رسالہ دے دیں. تشریف رکھیں. اب دوسری پوزیشن والے حزیم، آپ تشریف لے آئیں. ایک تسبیح بچے کو عنایت کر دیں اور ایک رسالہ. اگلا بچہ شجاعت علی. شجاعت علی صاحب کو پوزیشن صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور بچے کو انعام سے نوازیں. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایک تسبیح اور ایک رسالہ. تشریف رکھیں. یہ رسالے میں خیال سے 2 ہیں، ایک رکھ دیں. اگلی پوزیشن ہے بچے کی فرحان فرید. ان کو انعام دینے کے لیے ہمارے چاچا جی حاجی شفیع صاحب کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تشریف لے آئیں اور انعام ایک تسبیح اور ایک رسالہ بچے کو عنایت کر دیں. اگلے انعام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب فیاض صاحب کو تشریف لائیں اور ہمارے مسجد کے صدر صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کو انعام سے نوازیں. محسن بھائی ایک بڑا جھنڈا پکڑائیں. عبدالہادی آصف. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایک تسبیح دے دیں، ایک رسالہ دے دیں اور ایک امامہ شریف دے دیں. محسن بھائی سے کھڑے ہو جائے یار، تشریف پکڑائے جو اللہ بنا. تشریف رکھیں آپ. اب میں عبدالرزاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لے آئیں اور اگلے بچے محمد حامد صاحب ان کو انعام سے نوازیں. ایک جھنڈا پکڑا دیں اور ایک تسبیح پکڑا دیں اور ایک رسالہ. چھوٹا جھنڈا، چھوٹا ایک رسالہ ایک تسبیح. آپ تشریف ان کو ایک رسالہ، ایک امامہ شریف. اگلی دینے کے لیے
میں محترم محمد شہباز صاحب آپ تشریف لائیں، محبت سے کہتے سبحان اللہ. ان کو ایک امامہ شریف دے دیں بچے کو. اور ایک تسبیح. سب سے پہلے عبداللہ کو انعام دینے کے لیے محترم ہمارے جو نعت خوان دوست آئے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بچے کو ایک تسبیح ایک رسالہ دے دیں. تشریف رکھیں. اور اگلا انعام دینے کے لیے میں محترم رؤوف صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں. بس جلدی جلدی ذرا لے آئیں تشریف. ساتھ ایک امامہ شریف اور ایک رسالہ دے دیں. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، یہاں پہ آ جائیں. اس بچے کو ایک تسبیح دے دیں. یہ جو بچہ کھڑا ہوا ہے ساتھ والا، اور ایک رسالہ دے دیں اور ایک جھنڈا بھی دے دیں ان کو. جی تشریف رکھیں. آپ جمیل صاحب تشریف لے آئیں. آپ ادھر آ جائیں. شاباش. ان کو یہ معیز صاحب ایک رسالہ دے دیں، ایک تسبیح دے دیں. سبحان اللہ. انعام سے نوازتے ہیں ایک عدد امامہ شریف اور ایک رسالہ. بچے کو عنایت فرما دے. یہ کوئز والے بچوں کو اس بچے کو انعام دے دیں. آپ بیٹھ جائیں. شاباش. یہ اس بچے کو انعام دے دیں. کوئز والا اگلا بچہ آ جائے. ان کو انعام دینے کے لیے اس بچے کو انعام دے دیں. اس بچے کو انعام دے دیں. جزاک اللہ. اور اب آخری بچے کو جو تعلیم بہتر دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ مرتبہ اگلی محفل کے اندر ہم عورتوں کے لیے بھی اوپر انتظام کریں گے انشاءاللہ. جو بچوں کی والدین بھی آئیں گے، ماں بھی آئے گی اور باپ بھی آئے گا انشاءاللہ. ان کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہوگا اور اس سے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر بچوں کو تقاریر بھی سکھائی جائیں گی. یہ آپ لوگ ضرور ہمیں تعاون فرمائیں. اور یہ جو ہر مہینے بچوں کو 100 روپے فیس لگائی گئی ہے، یہ آپ کے بچوں کے اوپر بھی ہم خرچ کرتے رہتے ہیں. اگر بچ جائے ہم اس کو مسجد کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں. دعا فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا کریم ہمارا نماز عشاء ادا کرنا اور تلاوت نعت، مولا کریم اس کے علاوہ مقابلہ ہوا، تمام نیک اعمال تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں. قبول فرما مولا کریم. آج کے بابرکت رات کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم جتنے بھی لوگ دعا میں شامل ہیں، محفل میں آئے، تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم تمام کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم سب کے بال بچوں کی خیر فرما. سب کے بال بچوں کو ہر میدان کے اندر کامیابی کامرانی عطا فرما. ان بچوں کو اپنے والدین کی فرما برداری اطاعت گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جتنے بھی دعا میں شامل ہیں، دلی آرزویں، خواہشیں، آسیں، امیدیں لے کے جمع ہیں،
ہر ایک کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرما۔ مولا کریم جو کسی بھی معاملے میں پریشان ہے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو بھی حل فرما۔ مولا کریم پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بھی لوگ جس لحاظ سے بھی اس مسجد سے تعاون کرتے ہیں سب کے کاروبار میں برکتی عطا فرما۔ خصوص وہ دوست جنہوں نے مسجد میں پنکھا دینے کا ارادہ کیا، ہمیں 25 پنکھوں کی ضرورت ہے، جس نے پنکھا دینے کا ارادہ کیا مولا کریم ان کی نیت کو بھی 4 چاند لگا۔ مولا کریم ان کے کاروبار میں 4 چاند لگا، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ جنہوں نے امام حسین کے نام پہ اپنا حصہ جمع کروایا اور جو رہ گئے ہیں تمام کے کاروبار میں برکتی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔